من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. عزیزان محترم، آج سن 1425 ہجری کا پہلا دن ہے. زمانے کا عمل لمحوں کو شب و روز میں بدلتا ہے. شب و روز ہفتوں میں بدلتے ہیں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور مہینے برسوں میں تبدیل ہونے کے بعد صدیاں تشکیل دیتے ہیں. ہمارا حال کا ہر لمحہ گزرنے کے بعد ماضی بن جاتا ہے. نوجوان دوست خصوصیت کے ساتھ اس فلسفہ زمان کی طرف متوجہ رہیں. لمحے ملے تو دن اور رات بنے، دن اور رات بکثرت آئے تو ہفتہ بنا، ہفتے جب بار بار آئے تو مہینہ بنا، مہینے جب بار بار آئے تو برس بنا، برس جب 100 گزرے تو صدی بن گئی. تو ایک لمحے سے صدی تک یہ جو زمانے کا عمل ہے، جو جس لمحے میں ہو وہ حال ہے، جو آئے گا وہ مستقبل ہے، جو چلا گیا وہ ماضی ہے. اب میں کیسے بتلاؤں کہ حسین کی شہادت کو صدیاں گزر گئی مگر لمحہ ماضی سے حال ہی رہا. میرا یہ پیغام میرے دوستوں تک پہنچ گیا. دیکھو 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئی حسین کی شہادت کو، لیکن کربلا ماضی کا کوئی واقعہ نہیں ہے، کربلا حال ہے. کربلا ماضی کا کوئی واقعہ نہیں ہے، کربلا حال ہے. بھائی اگر میرے جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ سکتے ہو تو محفوظ رکھو کہ جو حقیقتیں ہیں ان پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا. جو چیز افسانہ ہو زمانہ اسے ماضی بنا دیتی ہے، لیکن جو حقیقت ہو اس پر زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ
تو سنتے چلنا اس لیے کہ ابھی توحید کی گفتگو ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تمہیں کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ نے. اور محمد رسول اللہ نے کب دیا؟ 1400 برس پہلے. تو کیا یہ کلمہ ماضی کا کلمہ ہے؟ جیسے ماضی میں زندہ تھا ویسے ہی حال میں زندہ ہے. بھائی اسے پوری طرح محسوس کرو پھر میں آگے بڑھوں گا. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. نہ سرمایہ معبود ہے، نہ اقتدار معبود ہے، نہ طاقت معبود ہے، نہ خواہش نفس معبود ہے. الا اللہ بس معبود ہے تو اللہ ہے. تو کلمہ توحید توجہ رکھنا، کلمہ توحید کل بھی حال تھا، آج بھی حال ہے، کل بھی حال رہے گا. تو اب جو اس کلمے کو بچا لے جائے جو اس کلمے کو بچا لے جائے کیا وہ شخص حال نہیں ہوگا؟ کربلا کا واقعہ سن 60 ہجری میں حال تھا اور آج سن 1425 ہجری میں بھی حال ہی ہے. دنیا حسین کے اس معجزے کو کیوں نہیں دیکھتی؟ دنیا کربلا کے اس واقعے پر اس طریقے سے نگاہ کیوں نہیں کرتی؟ اب میں اپنے جملے کی دلیل دینا چاہ رہا ہوں. بھائی توجہ رہے. لا الہ کلمہ توحید اسلام کا بنیادی کلمہ ہے اور اس کلمے کے 2 جز ہیں. ذرا توجہات کو مدور رکھنا. اس کلمے کے 2 جز ہیں. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، خواہش نفس معبود نہیں ہے، اقتدار معبود نہیں ہے، دولت معبود نہیں ہے، طاقت معبود نہیں ہے. یہ ایک جز کہ پہلے نفی کرو سارے خداؤں کی. لا الہ نفی کر دو سارے خداؤں کی. اور اب دوسرا جز الا اللہ. اگر کوئی خدا ہے تو وہ ہے. بھائی 2 ہی تو جز ہے نا، اس کلمے میں 2 ہی جز ہے. بھائی ذرا توجہ رکھنا. حسین نے جنگ کی اور بڑے کمال کی جنگ کی. بھائی سننا، آج تو میں مزے تمہید میں روکوں گا نا. حسین نے جنگ کی اور بڑے کمال کی جنگ کی. یہ کہہ کے جنگ کی کہ بھوکے کی جنگ دیکھو، یاد ہے نا؟ سننا تمہارے سننے کا جملہ ہے. بڑے کمال کی جنگ کی ہے. تو حسین جو جنگ کر رہے تھے وہ اقتدار سے جنگ تھی، طاقت سے جنگ تھی، بادشاہت سے جنگ تھی، خواہش نفس سے جنگ تھی، سرمایہ سے جنگ تھی. پوری طرح محسوس کر لیا تم نے اس بات کو کہ حسین نے جو تلوار کھینچی تھی وہ طاقت کے خلاف کہ طاقت معبود نہیں ہے، سرمایہ کے خلاف کہ سرمایہ خدا نہیں ہے، بادشاہت کے خلاف کہ بادشاہت خدا نہیں ہے. یزید کہہ رہا تھا کہ لائبت ہاشم و بالملک فلا. جب سر حسین آیا نا درباری یزید میں تو یزید نے شعر پڑھا، لائبت ہاشم و بالملک فلا خبر جا بڑا وحی النظر. بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ نہ کتاب ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ دین ہے، نہ وحی الہی ہے. تو اقتدار اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا. میں رک کے سننا، نوجوان دوستوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں. اقتدار اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا. حسین نے تلوار کھینچی لا الہ کے لیے. حسین نے تلوار کھینچی لا الہ کے لیے کہ نہ اقتدار معبود ہے، نہ سرمایہ معبود ہے، نہ طاقت معبود ہے، نہ خواہش نفس معبود ہے. تو جنگ کرتے کرتے جب ایک مرتبہ آواز آئی کہ حسین واپس آ جا تو گھوڑے سے اترے، سر کو سجدے میں رکھ دیا. سننا تلوار کھینچی، جنگ کی، اور جب جنگ ہو گئی تو گھوڑے سے اتر کے سر کو سجدے میں رکھ دیا. عاشور کے دن حسین کے دو کارنامے، کافروں سے جنگ، اللہ کا سجدہ. بھائی توجہ رہے. عاشور کے دن حسین کے 2 کارنامے ہیں. فوجی عزیز سے جنگ کی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ پیش کیا. بتلانا یہی تھا کہ یہ جو تلوار کھینچی ہے یہ لا الہ کا اعلان ہے، اور یہ سجدہ کر رہا ہوں یہ الا اللہ کا اعلان ہے. سبحان اللہ.
بات حسین تک آ گئی. دیکھو اگر یہ جملے تمہارے ذہن میں محفوظ رہ گئے تو میں سمجھوں گا کہ پہلی محرم کا حق ادا ہو رہا ہے. حسین تک آ گئی نا بات. حسین ایک جملہ یاد رکھو گے, لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے نظام کا نام ہے. حسین کتاب و سنت کی حفاظت کی علامت ہے. پہچانتے ہو حسین کو؟ بھائی دیکھو میرا جی چاہتا ہے کہ 2 جملے اس سلسلے میں عرض کروں اور پھر اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا. ابھی میں موضوع کی طرف جا نہیں رہا ہوں. حسین کیا کوئی دنیا کی طاقت تاریخ سے اس واقعے کو بھلا سکتی ہے جو تمہارے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں؟ میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا انسان, میرا نبی محمد رسول اللہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے. ایک گھر کے قریب سے گزر ہوا, اس گھر کے اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. میرا نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رک گیا اور کہا گھر والوں کو بلاؤ. جب گھر والے آئے کہا جاؤ اس بچے کو چپ کراؤ. یا رسول اللہ یہ ہوا کیا؟ کہا اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے سے مشابہ ہے. بات پہنچ گئی نا؟ بات اگر تم تک پہنچ گئی, دیکھو اس بچے کو چپ کراؤ. یہ اس طریقے سے روتا ہے جس طریقے سے میرا حسین روتا ہے. حسین سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا تو ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ. نبی اپنی مسجد کے ممبر پہ تشریف فرمائے, خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ کرام سے مجمع چھلک رہا ہے. اتنے میں چھوٹا بچہ داخل ہوا. جیسے داخل ہوا مجمع کے ازدحام سے ٹکرایا اور گر گیا. میرے نبی نے خطبہ روکا. یہ نہیں کہا دیکھو نبی ممبر پہ تشریف فرما ہے, خطبہ دے رہے ہیں نا. اچھا خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ نبی کی نگاہ پڑی کہ بچہ داخل ہوا اور ٹھوکر کھا کے گر گیا. کسی سے کہتے کہ اٹھا کے دے دو, نہیں خطبے کو روکا. اتر کے گئے, بچے کو گود میں لیا, پھر ممبر پہ واپس آئے اور انگلی کے اشارے سے کہا ہاذا حسینون. دیکھو تمہاری سزائیں بلند ہیں, اور جی چاہتا ہے کہ پہلی محرم کا حق تھوڑا سا ادا ہو جائے. ہاذا حسین فعرفوہ وانصروہ. یہ ہے حسین. نبی کی گود میں ہے نا بچہ, خطبے کو روک کے اترے ہیں, بچے کو گود میں لیا, ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور اب مجمع سے کہہ رہے ہیں ہاذا حسین, یہ حسین ہے. فعرفوہ اسے پہچانو, وانصروہ اور اس کی مدد کرنا جب مدد کے لیے پکار کرے, جب مدد کے لیے بلائے تو تم اس کی مدد کرنا. بھائی عجیب محل فکر ہے. رسول خطبے میں کیا بیان دے رہے تھے؟ یا قرآن تھا یا حدیث تھی. خطبے کو روکا ہے حسین کے لیے کہ بیٹا اگر اسے پہچان لیا تو قیامت تک کے لیے قرآن بھی محفوظ ہو جائے گا اور حدیث بھی محفوظ ہو جائے گا. یہ پیغام ہے. اب ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ تمہیں تمہید میں نہیں روکوں گا, لیکن یہاں تک آ گئے ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنتے جاؤ تاکہ میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے موضوع سے اور موضوع کی تمہیدی باتوں سے قریب ہو جاؤں. محدثین نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے جس کی روایت کرنے والی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, پیغمبر اکرم کی ایک محترم اور معزز زوجہ. ایک دن بھائی یہ واقعہ سننا, میں اس واقعے کی صحت کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ دنیا کے متعدد عظیم مرتبہ محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. یہ جو واقعہ تمہارے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, ایک دن پیغمبر حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف لائے اور کہا ام سلمہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, طبیعت ناساز ہے. ام سلمہ تم ایسا کرو کہ میں حجرے میں جا کے لیٹتا ہوں, تم دروازہ بند کرو,
दरवाजे के बाहर बैठ जाओ और जो कोई भी मुझसे मिलने के लिए आए तो उसे कह दो कि आज रसूल मरीज है, बीमार है, मुलाकात नहीं करेंगे। पैगंबर लेटे बिस्तर पर, हजरत उम्मे सलमा बाहर गई, दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद दरवाजे के करीब बैठ गए। जो आता रहा उससे कहती रही कि आज रसूल की तबीयत नासाज है, आज रसूल मुलाकात नहीं करेंगे। लोग आते रहे जाते रहे, किसी से मुलाकात नहीं की। रावी कहता है कि इतने में बहुत छोटा बच्चा हुसैन आया, बहुत छोटा हुसैन आया। उम्मे सलमा ने देखा, अच्छा बच्चे ने तवज्जो नहीं की उम्मे सलमा की तरफ, सीधा चला उस दरवाजे की तरफ जिस दरवाजे के पीछे रसूल है। तो बात के कहा उम्मे सलमा ने के बेटे हुसैन उधर बच जाओ, उधर बच जाओ, तुम्हारे नाना की तबीयत नासाज है, वो आज किसी से नहीं मिलेंगे, आज किसी से नहीं मिलेंगे। एक मतलब बच्चे ने सर उठाया, कहा नानी अम्मा क्या हमसे भी नहीं मिलेंगे? कहा नानी अम्मा क्या नाना हमसे भी नहीं मिलेंगे? कहा कि हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम्हारे नाना ने कहा है कि आज मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा। ये सुनकर बच्चा पलटा, अभी दूर नहीं गया था बच्चा कि हुजरे के अंदर से पैगंबर की आवाज आई, उम्मे सलमा तुमने मेरे हुसैन को भी वापस कर दिया। उम्मे सलमा तुमने मेरे हुसैन को भी वापस कर दिया। ये देखो ये जुमला बड़ा कीमती जुमला है मेरे नबी का। उम्मे सलमा तुमने मेरे हुसैन को भी वापस कर दिया। ये सुनना था कि उम्मे सलमा कांपने लगी, दौड़ती हुई गई, बेटे चलो चलो बेटे, तुम्हें तुम्हारे नाना ने बुलाया है। कहा नानी अम्मा हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि आज तो नाना किसी से मुलाकात नहीं करेंगे ना। उम्मे सलमा ने हाथ जोड़ लिए, कहा मेरी गलती को माफ करो बेटे, मैं पहचानती नहीं थी कि वो और है तू और है। उम्मे सलमा ने हुसैन को गोद में लिया, लाई पैगंबर के पास। पैगंबर ने अपने हाथों को बुलंद करके बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और अपने सीने पर सुला लिया और कहा उम्मे सलमा जाओ बाहर बैठो, दरवाजे को बंद करो और बैठी रहो। अब बच्चा है रसूल के सीने पर, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, लेकिन चूंकि आज तमहीदी गुफ्तगू है, मेरा जी चाहता है कि इस वाकये को किसी हद तक पहुंचा दूं। यह वाकया मुख्तलिफ अल्फाज के साथ तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है। उम्मे सलमा बाहर बैठी हुई है, पैगंबर हुजरे में आराम कर रहे हैं, पैगंबर के सीने पर हुसैन लेटा हुआ है। उम्मे सलमा ने एक मर्तबा पैगंबर के रोने की आवाज सुनी, दरवाजे के बाहर से आवाज दी कि या रसूल अल्लाह क्या इजाजत है कि मैं आपसे पूछूं कि आपके रोने का सबब क्या है, क्या तबीयत ज्यादा खराब हो गई है? कहा उम्मे सलमा अंदर आ जाओ। उम्मे सलमा अंदर आई, कहा दरवाजे को बंद कर दो, दरवाजा बंद किया। उम्मे सलमा कहती है कि बच्चा सीने पे लेटा हुआ था और पैगंबर के हाथ मुट्ठियों की सूरत में बंद थे। पैगंबर मुट्ठी को देखते जाते थे और रोते जाते थे। कहा या रसूल अल्लाह या की कैफियत क्या है? कहा अभी जिब्रील आए थे और कहने लगे या रसूल अल्लाह आपको ये नवासा बहुत अजीज है ना, एक दिन करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा और ये उसके मकसद की मिट्टी है। तुमने ज़हमत की और अब इससे ज्यादा तुम्हें इस मरहले पर रोकूंगा नहीं। या रसूल अल्लाह आपकी तबीयत ज्यादा नासाज है? कहा नहीं, जिब्रील ने मुझे वो मंजर दिखलाया है और मुझे उस जमीन की मिट्टी दी है। उम्मे सलमा ये मिट्टी लो और इस मिट्टी को अपने पास रख लो और इसे देखती रहना जब तक ये मिट्टी रहे मेरा नवासा जिंदा है, और जिस दिन ये खून बन जाए समझ लो कि मारा गया। अब इससे ज्यादा अपने सुनने वालों को इस मरहले फिक्र पर रोकना नहीं चाह रहा हूं मैं, लेकिन मैं जुमला तो कहूंगा। पैगंबर उस बच्चे के लिए दूसरे बच्चे का रोना बंद करवाए। पैगंबर
اس کی مقتل کی مٹی ام سلمہ کو دیں. پیغمبر حسین کے لیے اپنے جاری خطبے کو روک دیں اور روکنے کے بعد اترے, پھر حسین کو گود میں لیں اور پھر منبر پہ جائیں اور خطبے کو آغاز نہ کریں, پہلے حسین کا تعارف کرائیں پھر خطبے کا آغاز کریں. بھئی آخر اتنی ناز برداری کس بات کی ہے؟ کیا یہ صرف ایک نانا کی ناز برداری ہے نواسے کے لیے؟ نہیں, حسین وہ ہے جس کا ہر عمل میزان ہدایت ہے اور جس کا ہر قول تفسیر قرآن ہے. پہنچ گیا نا پیغام آج کی حد تک؟ تو ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلو. ہم اپنے موضوع سے متصل ہوئے, میزان ہدایت اور قرآن. ہم نے اس موضوع کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں ہیں, 110ویں اور 111ویں. ذرا دیکھنا پروردگار عالم کے اس فرمان کو, قل اللہ, حبیب کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کہہ کے پکارو, اوی الرحمان, چاہے رحمان کہہ کے پکارو, ایما تدعو, جس نام سے چاہو پکارو, فلہ الاسماء الحسنی, اس لیے کہ سارے اچھے نام تو اللہ ہی کے لیے ہیں نا. اللہ کہہ کے پکارو, رکے رہے نا, یا رحمان کہہ کے پکارو, جو جی چاہے کہہ کے پکارو, اس لیے کہ سارے اچھے نام فقط اللہ کے لیے. حبیب لا تجہر بصلاتک, اپنی نماز کو بہت چیخ کے نہ پڑھنا, ولا تخافت بہا, اور آپ بہت آہستہ بھی نہ پڑھنا, نہ بہت چیخ کے پڑھنا نہ بہت آہستہ پڑھنا. وقت بین ذالک سبیلا, تم چیخنے اور آہستگی کے درمیان کوئی ایک اچھا راستہ نکال لو جس میں نہ زیادہ چیخ ہو نہ زیادہ آہستہ بھی. وقل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا, اور حبیب کہہ دو کہ ساری تعریف سزاوار ہے اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا قرار نہیں دیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اور کوئی اس کے اقتدار میں, اس کی حکومت میں شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, اور وہ کمزور نہیں ہے کہ کوئی اس کا سہارا بن جائے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اور حبیب اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے رہو جو حق ہے بڑائی کے اعلان کا. اب قبل اس کے دامن وقت میں آج بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے, قبل اس کے کہ ہم ان آیات پہ گفتگو کریں ذرا سی تمہید ضروری ہے. بہت پڑھا لکھا مجمع ہے اور اس پڑھے لکھے مجمع کو بہت تیزی کے ساتھ آگے لے جاؤں گا. بھائی میزان ہدایت, میزان کے معنی جانتے ہو؟ ترازو جس پر ہدایت تولی جائے, میزان جس پر ہدایت تولی جائے. اچھا میزان کے معنی تو تمہیں معلوم ہے, ان بچوں کو بتلا رہا ہوں. بھائی دیکھو 2 پلے داہنے اور بائیں, اور اس کے درمیان میں ایک ڈنڈی جو دونوں پلوں کو متوازن رکھتی ہے, اس کا نام ہے میزان عربی میں اور ترازو اردو میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تم کیا کرتے ہو, ایک پلے میں وزن رکھتے ہو, دوسرے پلے میں چیز رکھتے ہو, اور جب وہ دونوں برابر ہو جائیں تو یہ چیز اس وزن کے برابر ہے. بھائی یہی تو ہے نا, لیکن ہر چیز کو وزن کرنے کا طریقہ الگ ہے. میں میزان پر بہت زیادہ تمہیں روکوں گا نہیں, لیکن ہر چیز کی ترازو الگ ہے. لوگ شعر کہتے ہیں, ابھی اشرف عباس صاحب شعر پڑھ رہے تھے, تو شعر کے لیے میزان بحر ہے. کس بحر میں شعر کہا جائے؟ اگر الٹ جائے, دائیں بائیں ہو جائیں الفاظ, تو وہ میزان ٹوٹ جائے گی. تو سارے علوم کی میزان منطق ہے, شعر کی میزان عروض ہے, سائنسی علوم کی میزان علم ریاضی ہے. دیکھو تم فاصلہ ناپتے ہو, گاڑیوں میں لگے ہوئے میٹر سے, یہ فاصلے کی میزان ہے. تم ایندھن دیکھتے ہو کہ کار میں ایندھن کتنا ہے, وہ ایندھن کی میزان ہے. تو جیسی چیز ویسی میزان. ٹھیک ہے نا, جیسی چیز ویسی میزان. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس میزان پر سونا تلتا ہے اس پر گیہوں تو نہیں تولو گے, اور جس ترازو پہ گیہوں تلتی ہے اس پر ہیرے اور جواہرات کو نہیں تولو گے. تو جیسی چیز ویسی میزان. اب ہدایت
کی میزان ہو تو کیا ہو. دیکھو بس یہ مسائل اگر حل ہو گئے تو آج کی گفتگو بہت سرتاسر تمہیدی گفتگو ہے. آج کی گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو جائے گی. تو اب ہدایت کی میزان کیا ہو؟ بھائی جیسی چیز ہے ویسی میزان ہوگی. تو میزان ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کو کہاں تولے؟ کہاں تلے ہدایت؟ خود قرآن نے آواز دی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے جو انتہائی مضبوط باتوں کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. تو پہلی میزان ہدایت قرآن. واہ 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 سبحان اللہ. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور میں ہر سال تقریباً ہر سال اپنے محترم سننے والوں میں ظاہر کچھ نئے سننے والوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. کچھ بچے بالغ ہو جاتے ہیں, کچھ بے شعور بچے باشعور ہو جاتے ہیں. میں ہر سال ایک جملہ کہتا ہوں کہ میں اس ممبر سے ان موضوعات کو سننے کا عادی بنا رہا ہوں جو موضوعات عام طور سے ممبروں سے ڈسکس نہیں ہوتے. تو اب یہاں رک جانا. پہلی میزان ہدایت قرآن. اب بتاؤ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ہے یا نہیں آیا؟ ھدی للناس. یہ قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے, مسٹر پارک والوں کے لیے نہیں کہ تنہا تمہارے لیے ہدایت ہو. پوری انسانیت, ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کچھ بھی ہو, یہ قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے. یاد رکھنا اس کو, ھدی للناس, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا, ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان چاہتے ہیں, جو عقیدہ چاہتے ہیں. پہلے کہا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, اب کہا کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. دو جملے سن لیے تم نے. اور اب سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. دیکھو ان نوجوانوں سے پوچھ لوں جو میرے سامنے اور بائیں اور داہنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا یہ اختلاف ہو گیا یا نہیں؟ ایک جگہ کہا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, ایک مقام پہ ارشاد فرمایا بقرہ میں کہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. سورہ نحل میں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے, مومن ایمان لانے والوں کے لیے, جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. پھر کیا کہا بقرہ کے شروع میں, یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. کبھی کہتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے, کبھی کہتا ہے مومنوں کے لیے ہدایت ہے, کبھی کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے. بھائی اختلاف تو ہو گیا نا, اختلاف ہو گیا. خدا کی قسم یہ اختلاف نہیں ہے, یہی تو لانا تھا. یہ اختلاف نہیں ہے, یہ فہم قرآن کے 3 درجے ہیں. میں بہت آسان کروں گا تاکہ میرے نوجوان دوستوں تک قرآن مجید کا یہ میسج پہنچ جائے. پھر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا اور بہت دور نہیں جانا, میرے ساتھ رہنا, میرے ساتھ رہنا. یہ فہم قرآن کے 3 درجے ہیں. دیکھو وقت نہیں ہے لیکن سنتے جاؤ, اور کبھی کبھی ویسے بولتا ہوں جیسے اس وقت بول رہا ہوں. سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے جیسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ. سننا بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, بہت پڑھا لکھا مجمع ہے. کہاں کہاں ہے یہ؟ سورہ بقرہ میں کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس کے جیسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ. بقرہ کا نشان کیا ہے؟ دوسرا سورہ ہے, اس سے پہلے ہے ہی ایک ہے نا, یعنی سورہ بقرہ سے پہلے ایک ہی سورہ ہے نا, سورہ ہم. تو کہا کہ ایک سورہ بنا کے لے آؤ, اور اب چیلنج کو بڑھا دیا پروردگار نے. سورہ ہود فاتو بعشر سور مفتریات, جاؤ اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایسے 10 سورے بنا کے لے آؤ. 10 یہ کہاں ہے؟ سورہ ہود میں, اور سورہ ہود ہے 11واں سورہ. دیکھ رہے ہو. اچھا آپ تیسرا چیلنج دیا, قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حبیب چیلنج کر دے کہ سارے انسان اور سارے جنات مل کر اگر اس پوری کتاب کا جواب لانا چاہیں تو
اس کتاب کا جواب لا نہیں سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں یا نہ کریں. پہلے ایک سورے کا چیلنج، پھر 10 سوروں کا چیلنج، پھر پوری کتاب کا چیلنج. اور یہ کہاں ہے؟ 15ویں پارے میں، آدھا ادھر اور آدھا ادھر. تو ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ جیسے کلام اللہ کا ہے ویسے ترتیب بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے نا، جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا تو میں اسی مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. میں دیکھو، میں نے 3 آیتیں 3 مختلف مقامات کی پڑھی جس میں چیلنج ہے. خدا کی قسم، موسیٰ علیہ السلام، بھئی یہ جملہ سننا اور اسے ذہن میں رکھنا، موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی ہے نا، ان کا عصا معجزہ تھا لیکن توریت معجزہ نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے کھانا آیا، کھانے کا آنا معجزہ تھا، انجیل معجزہ نہیں تھی. داؤد کی تلاوت پر پہاڑوں سے تلاوت کی گونج سنائی دیتی تھی، وہ داؤد کا معجزہ تھا. داؤد قالین پہ اڑے، وہ داؤد کا معجزہ تھا، لیکن زبور معجزہ نہیں ہے. یہ واحد کتاب ہے جسے اللہ نے ہدایت کی میزان بھی بنا کر بھیجا اور ہدایت کا معجزہ بھی بنا کر بھیجا. معجزہ ہونا اور ہے، معجزے کا چیلنج ہونا اور ہے. قرآن معجزے کا چیلنج بھی ہے، قرآن معجزہ بھی ہے. اب میں کیا بتلاؤں کہ علی نے نہج البلاغہ میں قرآن پر خطبہ دیتے دیتے وہ فضائل بیان کیے قرآن کے کہ اگر انسان سنے تو اس کے ہوش اڑ جائے. خطبے کا نشان 196 اور اس خطبے میں علی نے 42 جملے قرآن کے سلسلے میں فرمائے ہیں. ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں 42 جملے تمہیں سناؤں، لیکن 2-4 جملے یقیناً سناؤں گا. ثم انزل علیہ کتاب نوراً لا تطفأ مصابیحہ وسراجاً لا یغبو توقدہ وبحراً لا یدرک قعرہ. سنو، پھر اللہ نے میرے بھائی محمد پر وہ کتاب اتاری جو ایسا چراغ ہے جو کبھی خاموش نہیں ہوگا. وہ ایسا نور ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب بہت زیادہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور میں اپنے کاروان گفتگو کو انہی منزلوں میں کہیں نہ کہیں روک دوں گا، لیکن میرے علی کے 2-3 جملے تو سنتے جاؤ نا. پھر اللہ نے محمد عربی پر کتاب اتاری، ایسی کتاب نورن لا تطفأ مصابیحہ، اس میں ایسا نور ہے کہ اس کی روشنیاں بجھ نہیں سکتی. وسراجاً لا یغبو توقدہ، اور وہ ایسا چراغ ہے جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی. وبحراً لا یدرک قعرہ، ایسا گہرا سمندر ہے کہ اس کی تھا تک کوئی انسان جا نہیں سکتا. وعزاً لا یہزم انصارہ، اور قرآن اپنے پڑھنے والے کو ایسی عزت دیتا ہے، اپنے عمل کرنے والے کو ایسی عزت دیتا ہے کہ ضمانت لے لیتا ہے کہ زمانہ ہار جائے تو زندگی کی دوڑ میں کبھی نہیں ہارے گا. میں سنتے جانا، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. جعلہ اللہ ریاً لعطش العلماء، اللہ نے اس کتاب کو علماء کی تشنگی کے لیے ایسا پانی بنایا ہے کہ وہ سیراب ہو جائے. وربیعاً لقلوب الفقہاء، اور اللہ نے
فقہا کے دلوں کے لیے پورے قرآن کو باغ بنا دیا ہے. ریاض العدل وہ خدران ہو، یہ قرآن عدل کا باغیچہ ہے اور اس میں مختلف مقامات پر عدل کے تالاب ہیں. سن رہے ہو؟ علماً آخری 3 جملے، علماً لمن وعا وحدیثاً لمن روا وحکماً لمن قضا. یہ ان کے لیے علم ہے جو سمجھ سے کام لیں، یہ ان کے لیے بیان کرنے کی بات ہے جو سچی بات بیان کرنے کے عادی ہو، اور یہ ان کے لیے فیصلہ ہے جو سچ فیصلہ کرنے کے عادی ہو. بھائی میرا جملہ یاد رکھو، چیلنج دے رہا ہوں کہ قرآن پر علی کے علاوہ کسی نے گفتگو نہیں کی. بھائی گفتگو تو وہ کرے جو پہلے قرآن کو سمجھ لے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور اب سلسلے فکر اس مقام سے ذرا سا آگے چلا جائے گا. بھائی رک جاؤ اس مرحلے پہ رک جاؤ. دیکھو نون ہسٹری کے اعتبار سے وہ حدیث ہو یا تاریخ دین ہو، اللہ نے انسانیت کے لیے 114 صحیفے اتارے اور ان کا مطالعہ ہے. 114 میں سے بہت سے صحیفے دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ نے اتارے ہیں. ان کا مطالعہ تمہیں بتلاتا ہے کہ انسانیت کیسے پھیلی، انسانیت کیسے بدلی، انسان کی تہذیب کیسے کیسے پرواز چڑھتی رہی. انسان مختلف علاقوں میں گیا تو اس نے کیسی تہذیبیں استوار کی. ان کتابوں کے مطالعے سے تمہیں یہ پتہ چل جائے گا. تو کتنے نازل کیے آدم سے خاتم تک؟ 114 صحیفوں کو تلخیص دے کر اللہ نے 4 کتابوں میں منتقل کیا: توریت، زبور، انجیل، قرآن. بھائی میسج پہنچ رہا ہے؟ دیکھو تم بہت صاحب فکر ہو، اس لیے یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور تمہیں کافی ہے ایک مرتبہ اشارتاً کچھ کہہ دینا، تصریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو 114 صحیفوں کو خلاصہ بنایا 4 کتابوں میں، تلخیص دی 4 کتابوں میں: توریت، زبور، انجیل، قرآن. اور پھر پچھلی 3 کتابوں کی تلخیص کی قرآن میں. یعنی 114 صحیفے 114 سورے بن کر قرآن میں جمع ہو گئے. تو 114 صحیفوں کا خلاصہ 4 کتابیں، پچھلی 3 کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں، اور قرآن کا خلاصہ سورہ حمد میں، اور سورہ حمد کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ کا خلاصہ بے میں، اور بے کا خلاصہ نقطے میں. اب مرکز ہدایت سمجھ نہیں آیا؟ میں نے زحمت دی اور اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش واقعا نہیں ہے. میں اب سمجھ کر رہا ہوں. تو اب یہاں تک تو تم آ گئے نا، اب سمجھ میں آئی کہ میزان ہدایت کیا ہے. بھائی ہوگی نا ان دونوں آیات کے ذیل میں گفتگو تفصیل کے ساتھ، لیکن اب آج یہاں پہ رک جاؤ. کیا ہے یہ قرآن؟ یہ قرآن کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. یہ محمد اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے اور یہ قرآن طاہر صحیفے ہیں. دیکھو زیادہ زحمت نہیں لوں گا، لیکن جان لے آیا ہوں، بار رک کے سننا. شاید تمہیں کوئی دلیل مل جائے. کیا کہا؟ صحفن مطہرہ، یہ پاک صحیفے ہیں. قرآن کے سورے کیا ہے؟ پاک صحیفے ہیں. یہ آیت تھی سورہ بینہ کی، یہ 30ویں پارے سے کوٹ کر رہا ہوں. اور اب سورہ عبس وہ بھی 30ویں پارے کا سورہ ہے. بھائی عجیب و غریب جملہ کہاں پروردگار نے. پوری آیت نہیں پڑھوں گا. مرفوعۃ مطہرہ، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس کا ہر جملہ بہت بلند ہے. مطہرہ ہر جملہ پاک ہے. تو قرآن بھائی اب جملہ ذہن میں محفوظ رکھنا. توریت میرے سر آنکھوں پر، لیکن توریت کو ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے. انجیل میرے سر آنکھوں پر،
لیکن انجیل کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے، لیکن قرآن اتنا پاک ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے. ہے ایسا بھائی؟ یہ فقہی مسئلہ تو میرے سارے سننے والوں کو معلوم ہے نا کہ نجس عالم میں قرآن پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. اچھا دیکھو، نجس عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، تم اس وقت پاک بیٹھے ہوئے ہو، بغیر وضو کے ذرا ہاتھ رکھ دو تو تم پاک ہو، لیکن تمہیں ایک ایکسٹرا طہارت چاہیے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک اضافی طہارت چاہیے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے. تو اتنی طاہر کتاب بھائی اترے کس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ اے طیب و طاہر. جیسا طاہر قرآن ویسا طاہر قلب محمد. تو اب میرے جملے کو یاد رکھو گے؟ بس میں نے آج بڑی زحمت کی، لیکن اگر میرا جملہ یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا، تمہارا ساتھ قرآن کا کب تک ہے؟ میں اپنی مثال دے دوں، میرا ساتھ کب تک ہے؟ جب تک میں نجس نہیں ہوں. ادھر میں نجس ہوا، میرا ساتھ چھوٹ گیا. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ مرد ہو یا عورت ہو. کچھ مہینوں میں کچھ دن عورت کے بھی ایسے ہیں کہ وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وضو کر کے بھی نہیں لگا سکتی. بھائی بہت سچی بات سننا. تو تمہارا ساتھ قرآن کا اس وقت تک ہے جب تک تم طاہر ہو. ادھر پوری انسانیت کو کہہ رہا ہوں، ادھر نجس ہوئے، قرآن سے ساتھ چھوٹ گیا. تو قرآن کے ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے ہمیشہ طاہر ہونا ضروری ہے. اسی لیے میرے نبی نے کہا القرآن مع علی وعلی والقرآن. بس جوش عقیدت کل سے چڑھتا ہے جب آتا ہے علی کے سامنے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا ہے. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر گنجائش ہوتی تو میں تفصیل میں جاتا. اتنا اتحاد ہے علی میں اور قرآن میں. کبھی پھر صحیح یہ حدیث ذہن میں رکھ لینا، القرآن مع علی وعلی مع قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تشریح پھر کبھی ہوگی. میں نے اس ممبر سے ایک جملہ کہا تھا کہ علی اور قرآن میں اتنا اتحاد ہے کہ اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام علی ہوتا، اور اگر علی کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا. یہ تنہا علی کا کرشمہ نہیں ہے، میں خاندان کی بات کر رہا ہوں. یعنی اتنا اتحاد ہے قرآن میں اور آل محمد میں کہ سر کٹ کر نو کے نیزہ پہ آ گئے. دھڑ کربلا کے میدان میں پڑا ہوں اور لبھائے متحد قرآن کی تلاوت. آ گئی نا بات؟ حسین ابن علی تک بات آ گئی نا؟ ٹھیک. تو اب دو جملے سنو، آج تو طویل مسائل کا وقت نہیں ہے، فقط دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. 28 رجب کو میرا مولا جب نکلنے لگا تو عبداللہ ابن جعفر طیار موجود تھے، عبداللہ ابن عباس موجود تھے، محمد حنفیہ موجود تھے، بنی ہاشم کے اکابر جوان نوجوان سب موجود تھے. اور حسین ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے بیویوں سے خدا حافظ کرنے کے لیے. ام ہانی حسین کی پھوپھی ہے، علی کی سگی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی. آئے اپنی پھوپھی کی خدمت میں، سلام کیا. ام ہانی نے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ. حسین بیٹھ گئے. کہا بیٹے تجھے سفر مبارک ہو، تجھے سفر مبارک ہو. میں یہ نہیں کہتی کہ سفر نہ کر، جا سفر پہ جا، لیکن کچھ دن ٹھہر جا، کچھ دن، 1 ہفتہ 2 ہفتہ ٹھہر جا، اس کے بعد سفر کر. کہا پوچھی اماں بات کیا ہے؟ کہا بیٹے ہم بنی ہاشم میں ایک سیرت ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو راتوں میں جنوں کی عورتیں ماتم کرتی ہیں.
औरतों के नौहे की आवाज आती है। सुन बेटे, फूफी कह रही, सगी फूफी कह रही है हुसैन से, सुन बेटे, जब तेरे नाना का इंतकाल हुआ तो इन्हीं घरों में मातम की और नौहे की सदाएं सुनी गई। मातम करने वाली औरतें नजर नहीं आई। जब तेरी माँ इस दुनिया से गई तो मेरे कानों ने सुना कुछ औरतें मातम कर रही हैं, वो नजर नहीं आई। जब तेरा बाबा इस दुनिया से गया तो घरों में मातम हो रहा था, बड़ी आजिम घरों में मातम करने वालियां नजर नहीं आ रही थी। मैंने रहमत दे दी, मैंने रहमत दी ना। बेटे, जब तेरे भाई का इंतकाल हुआ तो फिर मातम की आवाज आई, नौहे की आवाज आई और मातम करने वालियां नजर नहीं आई। और हुसैन बेटे, अब तुझे बताऊं, जिस दिन से तूने इरादा किया है कि तू सफर इख्तियार करेगा, इस आंगन में मातम करने वालियों के नौहों की आवाज बुलंद होती है, लेकिन मातम करने वालियां नजर नहीं आती। मातम करती जाती है और ये कहती जाती है मोहम्मद का नवासा मोहम्मद के शहर को छोड़ के जा रहा है। बस आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। तकरीर इस मरहले पर रुक रही है। समझाया उम्मे हानी को, फूफी को समझाया और अब आए उम्मे सलमा की खिदमत में, जिनका वाकया अभी मैंने इब्तिदाई मजलिस में तुम्हारी खिदमत में पेश किया। नानी, मैं जा रहा हूं, आपसे इजाजत के लिए आया हूं। कहा बेटे बैठ जा। ये वही नानी है ना जिसको रसूल खाक दे गए थे, ठीक है ना। कहा बेटे बैठ जाओ। हुसैन बैठ गए। कहा बेटे जा, मेरी तरफ से इजाजत है, कहीं भी चला जा, लेकिन खबरदार इराक न जाना। इराक में एक जगह का नाम है करबला। तू बड़ा छोटा था तो तेरे नाना ने एक मुट्ठी खाक दी थी। बस आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। अब ज्यादा ज़हमतें समात नहीं दूंगा। बेटे, वो खाक मेरे पास रखी हुई है और ये कहा था उम्मे सलमा इस खाक की हिफाजत करना। जिस दिन ये खाक खून हो जाए उस दिन मेरा नवासा मारा गया तो बेटे मत जा। एक मरतबा हुसैन ने कहा नानी अम्मा मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान देखिए, आंखों के करीब उंगलियां कर दी। कहा बेटे ये तो बड़ा हौलनाक मैदान है, इसमें तो लाशें पड़े हुए। कहा फूफी अम्मा मेरा मरना इस मैदान में हतमी है। आखिरी जुमला सुनो। ये कहकर हुसैन ने हाथ बढ़ाया और वहां से एक मुट्ठी खाक उठाई और कहा नानी अम्मा जहां नाना की दी हुई मिट्टी रखी है वहीं इस मिट्टी को भी रख दीजिए और इसे देखा कीजिएगा। हुसैन ये कह के चले गए। शाबान गुजरा, रमजान गुजरा, शव्वाल गुजरा, ज़ीक़ात गुजरा, ज़िलहिज का महीना गुजरा, मुहर्रम का चांद ऊपर मदीना पर गुजार हुआ। एक मरतबा उम्मे सलमा को एक घबराहट सी महसूस हुई। हुसैन की बूढ़ी नानी, रसूल की बूढ़ी जोजा हुजरे में आई, ताकचे को देखा शीशी में मिट्टी है, मुतमईन हो गई। पहली मुहर्रम को देखा, दूसरी मुहर्रम को देखा, तीसरी मुहर्रम को देखा, चौथी मुहर्रम को देखा, घबराहट बढ़ती जा रही है, लेकिन मिट्टी मिट्टी है। उम्मे सलमा मुतमईन होती रही। जोहर का वक्त था, आशूर का दिन था। उम्मे सलमा ने हुजरा खोला, मिट्टी पे निगाह की, मिट्टी मिट्टी ही थी। जोहर की नमाज पढ़ी, दोपहर के बाद उम्मे सलमा सो गई। आखिरी जुमला सुनो। उम्मे सलमा ख्वाब में थी कि एक मरतबा रसूल अल्लाह को देखा, सर पे मिट्टी है, कांधों पे मिट्टी है, गिरीबान पे मिट्टी है, दामन पे मिट्टी है। कहा या रसूल अल्लाह ये आपकी हालत क्या है? कहा अरे क्या बताऊं, करबला में मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो गया। अरे उसके लाशे के पास से आ रहा हूँ। अब जो उम्मे सलमा ने देखा तो शीशी में खून ताजा जोश मर रहा था। आखिरी जुमला सुनो। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। एक जुमला, खून ताजा जोश मर रहा था। उम्मे सलमा ने वो शीशी उठाई, घर के आंगन में आई, आंगन में रखा। सारी बनी हाशिम की औरतों से कहा अरे वो मिट्टी खून हो गई। बीवियां दरमियान में शीशी रखकर चारों तरफ हल्का बांध के बैठ गई, ठीक है ना, और मातम कर रही थी, हाय मेरा हुसैन मारा गया, हाय रसूल का नवासा मारा गया, हाय फातिमा का बेटा मारा गया। कि इतने में आंगन का दरवाजा खुला, बीमार बेटी ये कहती हुई आई नानी अम्मा मेरे पापा ने खत का जवाब नहीं दिया। एक मरतबा शीशी में निगाह पड़ी, कहा नानी अम्मा अब जवाब नहीं आएगा, मेरा
اللہ